میرے نبی کے انہی یاروں میں سے نبی علیہ السلام کے ایک یار کہ جن کی بڑی فضیلتیں ہیں، لیکن اس کا قطعاً حضرت جی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فضیلتیں ان کی ہیں، ان کے علاوہ اور کسی کو فضیلت حاصل ہی نہیں ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء گزرے، اللہ نے مختلف اعتبار سے مختلف فضیلتیں دی، مختلف اوقات کے اعتبار سے مختلف معجزے دیے۔ اب ایک معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو ملا ہے، میرے پیغمبر کو نہیں ملا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ میرے نبی کا مقام کم تھا؟ ایک معجزہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو دیا، میرے پیغمبر کو نہیں دیا، اس کا مطلب کیا کہ میرے پیغمبر کا مقام کم تھا؟ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے بتایا معجزانہ طور پہ، اور بچپن کے اندر قوت گویائی دے کے اپنی ماں کی پاکدامنی ثابت کروا کے مقام و مرتبہ بتایا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ میرے نبی کا مقام کم ہے؟ ذاتی جی مقام نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں۔ اللہ نے ہر پھول کو الگ فضیلت دی ہے، الگ اس کے فائدے رکھے ہیں، الگ خوشبوئیں رکھی ہیں، اور اس کی الگ الگ تاثیریں موجود ہیں۔ اسی طرح میرے نبی کے صحابہ، فرمایا یہ بدر والے سارے جنتی ہیں، فرمایا یہ بیت رضوان کے اندر 1400 صحابہ یہ سارے جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ یہ سارے جنتی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے مختلف موقعوں پہ مختلف مقام و مرتبہ بیان فرمایا۔ اگر کسی ایک موقع پہ ایک کا بیان کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 1,19,000 صحابہ جو ہیں ان کا کوئی مقام نہیں، بس ایک بندے کا ہی مقام ہے۔ ذات جی وقار یہ ساری تمہید بتانے کا مقصد یہ ہے کیونکہ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر دکھائی دیتی ہیں۔ آج ایک صحابی کا نام لے کے لوگ روڈوں کے اوپر ننگے پاؤں پھرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کے اندر، اپنے پاؤں کے اندر، اپنی گردنوں کے اندر جو ہے بوجھ اٹھا کے اس صحابی کا نام لے کے پکارتے ہیں۔ کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی وضو نہیں کیا، کبھی غسل نہیں کیا، اور اسے مشکل کشا مار کے کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو دین اسلام کا حق ادا کر دیا۔ کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی محبت صرف اس صحابی کے مقدر میں ہے، جو اس سے محبت کرے گا بس وہی اہل ایمان ہے، جو بقیہ صحابہ کو گالی نہ دے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ گروہ بندیاں کنہوں نے کی؟ دادا جی بکار یہ گروہ بندیاں شیطان نے ہم سے کروائی ہیں، کیونکہ شیطان میرا اور آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس نے رب کے رب ہونے کی قسم اٹھا کے کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ مجھے تیرے بڑے ہونے کی قسم ہے، اللہ مجھے تیری جلالیت کی قسم ہے، اللہ مجھے تیرے پالنے کی قسم ہے، میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ تو میرے رب نے کیا کہا تھا؟ جو میرے ہیں پھر وہ تیرے، جو تیرے ہیں وہ میرے نہیں، اور جو میرے ہیں وہ تیرے کبھی ہو سکتے نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے بعد کتنے آئیں گے، میرے بعد اختلاف امت کے اندر آئے گا، کیونکہ یہود کے 72 فرقے ہوئے تھے، شیطان کی وجہ سے امت مسلمہ کے اندر بھی 73 فرقے بنیں گے۔ لیکن ڈاکٹر جی کا کامیاب و کامران کون ہے؟ جو میرے نبی کے سارے صحابہ کو پکڑ لیتا ہے، کسی ایک صحابی کو پکڑ کے بقیہ کی نفی نہیں کرتا، کسی ایک کی محبت میں بقیہ صحابہ کو گالی نہیں دیتا، کسی ایک صحابی کی محبت میں طعن و تشنیع نہیں کرتا۔ میرے نبی نے فرمایا صرف وہی بچیں گے۔ نبی صاحب نے کیا فرمایا؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ لوگوں اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہو سکتے، شیطان تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا، تمہیں صراط مستقیم سے ہٹا نہیں سکتا جب تک تم دو چیزوں کو مضبوطی سے نہیں تھام کے رکھو گے۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ کون سی دو چیزیں؟ فرمایا ایک اللہ کا کلام قرآن مجید ہے، اور دوسرا میرا فرمان، میری حدیث مبارکہ، میری سنت مطہرہ ہے۔ اب حضرت کی وقار فیصلہ آپ کریں کہ جو احادیث، جو میرے نبی کے فرمان، جو میرے نبی کی سنتیں ہم تک پہنچی ہیں، کیا کسی ایک صحابی کا کمال ہے؟ کیا یہ کسی ایک صحابی کی محنت ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کے سامنے رب کا کلام پڑھ کے سنا رہے ہیں، اس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، کبھی مدینے کے بازاروں میں، کبھی بدر و احد میں، کبھی حنین و تبوک میں، کبھی خیبر و مکہ میں۔ تو میرے نبی علیہ السلام کے پاس جو بھی صحابی، جو بھی شخص موجود ہے، وہ میرے نبی کا فرمان آگے سناتا ہے، اور انہی کی بدولت آج تک میرے نبی کی سنتیں زندہ ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے
قیامت کے دروں دیواروں تک وہ زندہ رہے گی۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ احزاب آیت نمبر 33، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں آپ سے نجاست کو دور کر دوں، آپ سے اور آپ کے گھر والوں میں سے، آپ کے اہل بیت میں سے۔ اب حضرت جی کا یہ فرمان امت کو کس نے بتایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جبریل نے ہمیں نہیں بتایا، ہمیں